السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں اسامہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلش ود اسامہ طاہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پیراڈائز لاسٹ کی 545 سے 560 لائنز کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دیتا چلوں۔ بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ یہاں پر سیٹن جو ہے موجود ہے اپنے فالوورز کے ساتھ، اس کے جو ماننے والے ہیں باغی فرشتے ان کے ساتھ وہ موجود ہے، اور منظر کشی کچھ اس طرح سے اس کا جو ہے نا فزیکل بیک گراؤنڈ وہ سمجھ لینا زیادہ ضروری ہے ان لائنز کی ایکسپلینیشن کو، ایلیبوریشن کو سمجھنے کے لیے۔ بیسیکلی وہ باغی فرشتے نا ایک سپاہی نما صورت میں کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ سیٹن کے سامنے، ابلیس کے سامنے، اور وہ بالکل ڈسپلنڈ فارم میں کھڑے ہیں۔ ان کا لباس بھی فوجیوں جیسا ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے۔ they have weapons as well as they are totally disciplined, entirely disciplined in front of Satan, and they are in the form of troops in array. وہ صف بندی کی صورت میں موجود ہیں۔ میں تھوڑی سی یہاں پہ انگلش کا استعمال اس لیے کیا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کا یہ اعتراض آتا ہے کمنٹ سیکشن میں کہ آپ ہندی تو بولتے نہیں ہیں، لکھا آپ نے ہندی دی ہے۔ تو وہ اس لیے دی ہے کہ بردر I love all my Indian brothers first of all. سیکنڈلی بہت سے میرے فالوورز جو ہیں انڈیا سے ہیں اور مجھے ان کی فکر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے ہندی اتنی نہیں آتی۔ ہندی اس لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ ہماری اردو اور آپ کی ہندی کا اسٹرکچر اور گرامر کافی حد تک سملر ہے، تو ووکیبلری ڈفرینسز تھوڑے سے آتے ہیں جو آپ کانٹیکسٹ میں سمجھ لیتے ہیں، لیکن اعتراض آپ کرتے ہیں، کسی حد تک آپ کا اعتراض ایکسیپٹیبل ہے، کسی حد تک وہ صرف اعتراض ہی ہے، کیونکہ اگر آپ میرے سامنے ہندی بولیں گے تو اس کے سٹرکچر سے، گرامر سے، کانٹیکسٹ سے میں 70 to 80% میننگ گراسپ کر ہی لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں خود بھی انڈین موویز دیکھی ہیں، میں سمجھ لیتا ہوں بات کو، انڈین ڈراماز دیکھے ہیں، میں سمجھ لیتا ہوں۔ ایسے ہی کچھ لفظ ہیں جنہیں میں انگلش میں ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں۔ تو آئی کیئر فار یو گائز۔ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ہم لائنس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ 10,000 banners rise into the air۔ اب وہاں پر بہت جوش و جذبے کا ایک سما ہے، اور 10,000 بینرز، اشتہارات جو ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں with orient colors، جن کے جو رنگ ہیں وہ بہت زیادہ برائٹ ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ with them، انہی کے ساتھ روز اٹھتی ہیں a forest huge of spears، اور نیزوں کے ایک بڑا جنگل، یعنی کہ وہ جتنے باغی فرشتے وہاں پر موجود ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کانٹیکسچوئل کلو میں بتایا تھا کہ ان باغی فرشتوں کے پاس اسلحہ موجود ہے، اور اسلحہ ان کے پاس کوئی راکٹ لانچرز اور ایٹم بم موجود نہیں ہے، بلکہ نیزے موجود ہیں۔ اینڈ تھرونگنگ ہیلمز اپیئرڈ، اور انہوں نے چہرے پہ وہ جو ہے نا ایک بچانے کے لیے ہیلمٹس وہ بھی پہنے ہوئے ہیں۔ اینڈ سیریڈ شیلڈز ان تھک ارے، اور انہوں نے جو ہے باڈی آرمرز جسے آپ کہتے ہیں نا، باڈی آرمرز بھی پہنے ہوئے ہیں ان تھک ارے۔ تھک ارے سے یہاں پر مراد ہے کہ وہ انہوں نے نا سیریڈ شیلڈز، یعنی شیلڈز جو ہے نا ایک سپاہی کی دوسرے سپاہی میں مرج ہوتی محسوس ہوتی ہے ان تھک ارے، یعنی کہ اتنا گھنا وہاں پہ صف بندی ہوئی ہے، اتنی زیادہ تعداد میں، بنیادی طور پر کہنا وہ چاہتا ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں وہ وہاں پر موجود ہیں، آف ڈیپتھ immeasurable، جنہیں گنا نہیں جا سکتا۔ دیکھا وہی کی ورڈ آ گیا نا جس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ لا تعداد، وہ تعداد میں موجود ہیں۔ تو وہ ان کی جو شیلڈز ہیں نا، باڈی آرمرز جو ہے نا، جو جسم پہ پہننے کے لیے ایک لوہے کا لباس، اردو میں آپ لوہے کا لباس بول سکتے ہیں، ہندی میں آپ دیکھ لیجئے اس کے لیے کیا آپ کا لفظ یوز ہوتا ہے، کیونکہ ایکسپلینیشن تو آپ نے انگلش ٹو انگلش ہی کرنی ہے۔ and they move in perfect phalanx to the Dorian mode۔ اب یہ لائن آپ کو پڑھ کے ایسے لگا ہوگا پتہ نہیں کیا ہے، بہت ایزی ایکسپلینیشن ہے اس کی۔ and they move، وہ ایسے ہلتے ہیں in perfect phalanx۔ اب phalanx جو ہے نا، یونانی روایات میں فوج کا ایسا دستہ ہوتا تھا جو کہ میوزک کے اوپر جوش و جذبے کا اظہار کرتا تھا، اور ڈورین موڈ، ڈورین میوزک، موڈ سے مراد ہے میوزک، ڈورین سے مراد ہے ایسے میوزک کی فارم جو بالکل کروڈ ہوتی ہے، ریجڈ ہوتی ہے، اور جو بالکل پلین ہوتی ہے، سمپل ہوتی ہے۔ یہ ہپ ہاپ ٹائپ میوزک نہیں ہوتا ہے، بالکل سمپل ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے فیلنگس یونانی
جو فوجی دستہ تھا نا ان جیسے معلوم ہوتے ہیں جو کہ ڈورین میوزک کے اوپر جو ہے نا اپنا رسپانس کا اظہار کر رہے ہیں, جوش کا اظہار کر رہے ہیں. نیکسٹ کیا ہے, آف فلوٹس. اب وہ بات آ گئی ہے کہ جن چیزوں سے وہ دھنیں بجائی جا رہی ہیں, آف فلوٹس اینڈ سافٹ ریکارڈرز. سافٹ ریکارڈرز ہیں اور بانسری ہے, سچ ایز ریزڈ ٹو دی ہائٹ آف نوبلسٹ ٹیمپر ہیروز اولڈ آرمنگ ٹو بیٹل. جیسے کہ یہ ایک ایسا ساؤنڈ ہے جس سے پرانے دور کے ہیروز کو جو ہے جوش و جذبہ دیا جاتا تھا جنگ کے دوران. اب یہاں پہ نا بیسکلی سیٹن کے لیے ایک طنزیہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے سر جان ملٹن کی طرف سے. یہ سر میں ان کی رسپیکٹ میں بول رہا ہوں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پلے اس کے کچھ نہیں ہے, لیکن وہ یعنی کہ وہ آئرنی کا یوز جس طرح پوئٹری میں ہوتا ہے نا, ایک طنز کیا جاتا ہے. یہ ایک طنز کیا گیا ہے کہ یہ ساؤنڈ ایسا ہے جو ہیروز کو جوش و جذبہ دیتا تھا, جو کسی نوبلسٹ ٹیمپر, جو نیک روحیں ہوتی تھی, نیک کام کے لیے نکلتی تھی. اینڈ انسٹیڈ آف ریج, جو غصہ دلانے کے لیے نہیں ہوتی تھی, ڈیلیبریٹ ویلر بریتھ فرم اینڈ انمووڈ ود ڈیتھ آف ڈیتھ ٹو فلائٹ اور فول ریٹریٹ, بلکہ جس کا مقصد ان کے ڈر کو ختم کرنا ہوتا تھا. انمووڈ, جو کہ ان کو فرق نہیں پڑتا تھا موت سے یا ہار جانے سے یا پھر جو ہے جنگ میں ہار جانے سے, ٹھیک ہے, یا سرنڈر کر دینے سے. یہ ان لوگوں کے لیے دھن ہے, ٹھیک ہے. یہ بیسکلی بتایا گیا ہے ڈیلیبریٹ ویلیئر بریڈ, جن کو بھرا جاتا تھا اس جذبے سے کہ وہ جو ہے نا وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے اور ہمت ہارنے سے, دشمن سے ہار جانے سے نہیں ڈرتے تھے. نیکسٹ کیا بتایا جا رہا ہے, نور وانٹنگ پاور ٹو میٹیگیٹ اینڈ سویگ وتھ سولم ٹچز. اور بیسکلی یہ ان کو جو ہے نا ان کے پین کو میٹیگیٹ, ان کی پین کو کم کرتی ہے ان باغی فرشتوں کی. یہ جو دھن ہے نا ان کے درد کو, اب درد کیا ہے وہاں پہ جو انہیں عذاب مل رہا ہے, جو انہیں شکست ملی ہے, جو انہیں جنت سے نکالا گیا ہے, اس میں کمی لاتی ہے. سویگ وتھ سولم ٹچز troubled thoughts and chase anguish and doubt and fear, sorrow and pain. اور یہ ان کو ٹچ کرتی ہے, ان کی جو ٹربل تھاٹس ہیں, جو ان کو ستانے والی سوچیں ہیں, اور غصہ ہے, جو شک ہے, فیئر ہے, سورو ہے, دکھ درد ہے, اس میں کمی لاتی ہے فرام مورٹل اور امورٹل مائنڈ, چاہے وہ انسان ہو یا چاہے وہ باغی فرشتے ہوں. مورٹل انسان ہوتا ہے, امورٹل باغی فرشتوں کو بولا گیا یہاں پہ. یعنی کہ یہ جو دھن ہے نا یہ اتنی کیپیسٹی, اتنی کیپیبلٹی رکھتی ہے, اتنی ٹچنگ پاور رکھتی ہے کہ یہ ان کے دکھ درد تکلیف غم کو کم کرتی ہے, ختم کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور ان کی جو ستانے والی سوچیں ہیں, جو ان کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں, جو ان کو اپنے مقصد سے ہٹا رہی ہیں, وہ ختم کرتی ہیں. یعنی کہ یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ کریٹیکلی, آج میں لیکچر تھوڑا پرولونگ کر رہا ہوں کیونکہ یہ لائنز مجھے کافی اپیلنگ لگی ہیں اور ان کی کریٹیکل ایویلویشن بہت اچھے سے میں کرنا چاہ رہا ہوں. اب یہاں پہ جان ملٹن جو ہے نا وہ میوزک کی امپورٹنس کے بارے میں اپنے ویوز کا اظہار کر رہے ہیں کہ میوزک کس قدر انسان کے جو ہے نا سائیکولوجیکلی اس کو جو ہے نا چینج کرتا ہے. اب یہاں پہ تو انسانوں کی بات نہیں ہو رہی لیکن باغی فرشتوں کی بات ہو رہی ہے, لیکن مورٹل اور امورٹل مائنڈ سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جان ملٹن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مورٹل مائنڈز کو بھی افیکٹ کرتا ہے. Thus they breathing united force with fixed thoughts. اور اس میوزک کے بعد ان کی سوچیں جو ہے یونائٹڈ ہو گئی ہیں اور اب وہ اپنے عزم کے لیے اتفاق کے ساتھ جو ہے آگے چل رہے ہیں. تو یہاں پہ میوزک کی آپ کو امپورٹنس دیکھنے ملتی ہے. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بک 1 مجھے کافی اسٹوڈنٹس کمنٹس میں بول رہے ہیں کہ سر ختم ہو جائے یا آپ کمپلیٹ کروا دیں. انشاءاللہ میں بک 1 کمپلیٹ ہوگی تو نیکسٹ کسی اور ٹاپک کی طرف جائیں گے. آپ بالکل بے فکر ہو جائیں, بک 1 کمپلیٹ ہوگی. آج سے پہلے یوٹیوب پہ کسی نے بھی کمپلیٹ نہیں کی ہے اور انشاءاللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے فالوورز کو کوئی ایسی چیز ملے جو پہلے انہیں کہیں سے نہیں مل سکی. Because I love you guys and I want you to love me back and I want you to support me back. So keep watching my videos. Don't forget to subscribe, like, share, comment. Whatever you can do is highly appreciated. Even if you criticize, even if you suggest me in the comment section, it's highly acceptable and highly recommended. So keep watching my videos. Thank you. Allah Hafiz.